الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. محترم حضرات، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، پردہ نشین خواتین، اسلامی ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر قسم کی تعریف، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا، پاکی اور بزرگی، عزت و جلال، شان و شوکت صرف اور صرف اسی رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس رب العالمین نے ساری کائنات کو بنایا، جس نے زمین و آسمان بنائے، سورج اور چاند بنائے، جس کا کوئی شریک نہیں، جو وحدہ لا شریک ہے، وہ جسے چاہتا ہے عزت و سربلندی عطا فرماتا ہے۔ حمد کے بعد درود و سلام نازل ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام نبیوں پر، رسولوں پر، شہداؤں پر، صالحین پر، خصوصاً میرے اور آپ کے پیارے نبی، آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، آج کا موضوع ہوگا انشاءاللہ خانہ کعبہ کی عظمت۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ آل عمران کی ایک آیت تلاوت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس روئے زمین پر سب سے پہلا گھر جو انسانوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے، انسانوں کو عبادت کے لیے جو گھر بنایا گیا ہے وہ کعبۃ اللہ ہے۔ بڑا ہی بابرکت مبارک گھر ہے اور یہ لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ فیہ آیات بینات، اس گھر میں بہت ساری نشانیاں ہیں، معجزات ہیں۔ مقام ابراہیم، مقام ابراہیم ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا، اور یہ گھر
امن والی جگہ ہے، جو اس گھر میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں پر جن کے پاس استطاعت ہے اس گھر تک پہنچنے کی، تو اللہ کے لیے حج کرنا ان پر فرض ہے۔ اور جو انکار کرے، کفر کرے، اللہ تعالیٰ دنیا والوں سے بے نیاز ہے، یعنی اللہ کو تمہاری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، محتاج نہیں ہے۔ محترم حضرات، خانہ کعبہ، اس کی تعظیم، اس کی عظمت، اس کی حرمت روز اول ہی سے جو ہے مسلم ہے، اور یہ دنیا کا سب سے پہلا گھر ہے جو عبادت کے لیے بنایا گیا ہے۔ لہذا ضروری ہے، ہم اشہر حج سے گزر رہے ہیں، دنیا بھر سے لوگ حجاج کرام اس گھر کی طرف سفر کر رہے ہیں، ہمارے ملک اور ہمارے شہر سے بھی لوگ اس حج کے لیے سفر کر رہے ہیں۔ تو ایسے میں ضروری ہے کہ ہم اس گھر کی تعظیم کا سبق پڑھیں، یاد کریں اور اپنی نسلوں کو یاد دلائیں، آنے والے نسلوں کو اس گھر کی عظمت اور تعظیم بتلائیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کے عروج اور زوال کا کہا کہ جب تک امت خانہ کعبہ کی حرمت کو، تعظیم کو باقی رکھے گی، اس وقت ایک امت عروج پر رہے گی، اور جس دن یہ امت خانہ کعبہ کی تعظیم کو یا اس کی بے حرمتی کرے گی، پامال کرے گی، تو اس وقت امت کا زوال شروع ہوگا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ خانہ کعبہ کی تعظیم کا سبق پڑھا جائے۔ محترم حضرات، اس گھر کی بہت ساری خصوصیات ہیں۔ پہلی خصوصیت تو یہی جو آیت ہم نے پڑھی ہے کہ ان اول بیت وضع للناس، یہودیوں نے کہا تھا کہ مسجد اقصی پہلی زمین ہے جو اس روئے زمین پر بنائی گئی ہے، تو اللہ نے کہا کہ نہیں، ان اول بیت وضع للناس، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام یہ خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے والے پہلے انسان نہیں ہیں، بلکہ اس سے پہلے علماء نے کہا کہ فرشتوں نے یا آدم علیہ السلام نے اس گھر کی تعمیر کی تھی، لیکن جب اس کے نشانات مٹ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو وہ جگہ کی تعین اور جگہ کو متعین کر کے بتلایا کہ فلاں جگہ کعبۃ اللہ تم کو تعمیر کرنا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر جدید کی ہے، پہلے معمار اول نہیں ہے، معمار اول یعنی پہلی مرتبہ اس گھر کو تعمیر کرنے والے علماء کے اقوال کے مطابق یا تو فرشتوں نے اس کی تعمیر کی یا آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی۔ دوسری خصوصیت اس گھر کی یہ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے اس گھر کو ڈھانے کے لیے ابرہہ نے فوج لے کر کعبۃ اللہ کا رخ کیا۔ جب مکہ کے قریب وہ پہنچا تو عبد المطلب جو خانہ کعبہ کے متولی تھے، اس کے اونٹوں کو اس کی فوج نے جو ہے چرا لیا تھا۔ تو عبد المطلب آئے اپنے اونٹوں کا مطالبہ کرنے کے لیے ابرہہ سے، ابرہہ کو معلوم ہوا کہ یہی خانہ کعبہ کے متولی ہے، تو ابرہہ بڑے تعجب سے پوچھا کہ میں خانہ کعبہ کو ڈھا رہا ہوں اور مجھے معلوم ہوا کہ تم متولی ہے، تم خانہ کعبہ کے بارے میں بات کرنے کے بجائے تم مجھے اونٹوں کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ تو عبد المطلب نے کہا کہ انا رب الابل ورب للبیت یحمیہ، کہ میں اس اونٹ کا مالک ہوں اور اس گھر کا مالک آسمانوں میں ہے، وہ اپنے گھر کی حفاظت کرے گا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی حفاظت فرما لی۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور بعثت سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھر کی حفاظت فرمائی، اور اس کے چند ایام بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ تو خانہ کعبہ کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت
اور پیارے نبی کی ولادت سے پہلے اس گھر کی حفاظت فرمائی اور بتلا دیا کہ میرا ایک بندہ آنے والا ہے جو اس گھر کا نگہبان ہوگا، نگران ہوگا، اور اس گھر کو آباد ہوگا، اور جس مقصد کے لیے اس گھر کی تعمیر کی گئی تھی، توحید کے لیے، اس توحید کو دوبارہ وہ جو ہے لوگوں کے دلوں میں راسخ کرے گا، یہ بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھر کی حفاظت فرمائی۔ اور محترم حضرات، یہ گھر مرکز ہدایت ہے، لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے یہ گھر، جو بھی وہاں جاتا ہے ہدایت پا کر آتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہدی للعالمین، یہ سارے عالم کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، اور یہاں سے توحید کا کام جو ہوا ہے، اسلام کی شروعات جو ہوئی ہے، اور آج بھی پوری دنیا میں توحید جو پھیلا ہوا ہے اور جو توحید پھیل رہا ہے، وہ کعبۃ اللہ کے ذریعے پھیلایا جا رہا ہے۔ ہدی للعالمین، یہ مرکز ہدایت ہے، سارے انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، اور یہ گھر قبلۃ المؤمنین ہے، قبلۃ المسلمین ہے، مسلمانوں کا قبلہ ہے، اور یہ مسلمانوں کی پہچان بتائی گئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم، کہ جو آدمی ہماری طرح نماز پڑھے، ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے اور ہمارا ذبیحہ کھائے، وہ مسلمان ہے۔ تو مسلمانوں کی پہچان بتائی گئی، مسلمانوں کی پہچان بتائی گئی کہ قبلہ، یہ مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ کوئی آدمی کتنی بھی خوشی اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھے، اگر وہ قبلہ رخ کر کے نماز نہیں پڑھا تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو نمازوں میں قبلے کی طرف رخ کرنا اور قبلے کی تعظیم کرنا، یہ ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ اور اسی مسلمانوں کے قبلہ ہونے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قبلے کی طرف رخ کر کے بول و براز کرنا منع ہے۔ بول و براز کرنا قضائے حاجت کے لیے، خصوصاً جب آپ صحرا میں ہو، جنگل میں ہو، کھلی جگہ میں ہو، تو کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے یا پیٹ کر کے وہاں پر جو ہے آپ کو قضائے حاجت کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلہ، کہ جب تم قضائے حاجت کے لیے جاؤ تو کعبے کی طرف، قبلے کی طرف رخ مت کرو، منہ مت کرو، نہ پیٹ کرو، ولیکن شرقوا او غربوا، مشرق کی طرف، شرقوا او غربوا، شمال یا جنوب کی طرف جو ہے رخ کر کے نماز پڑھو یا قضائے حاجت کرو۔ عفوا۔ تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی تعظیم کے لیے نماز کی حالت میں قبلے کی طرف تھوکنے سے منع کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف رخ کر کے تھوکنے سے منع کیا۔ آپ نے ایک شخص کو دیکھا جو لوگوں کو نماز پڑھا رہا تھا، اس نے نماز کی حالت میں قبلے کی طرف تھوک دیا۔ نماز مکمل ہونے کے بعد آپ نے جماعت والوں سے، بستی والوں سے کہا کہ فلا یصلینا، کہ اس آدمی کو جو ہے دوبارہ نماز پڑھانے کی اجازت مت دو۔ جب اس کے بعد دوبارہ نماز کا وقت ہوا تو وہ شخص، وہ صاحب نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے تو پیارے جماعت والوں نے منع کر دیا کہ پیارے نبی نے تم کو نماز پڑھانے سے منع کیا۔ تو وہ صاحب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے معلوم ہوا کہ آپ نے مجھے نماز پڑھانے سے منع کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ہاں، میں نے دیکھا کہ تم نماز کی حالت میں قبلے کی طرف تم نے تھوکا ہے، لہذا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نے تکلیف پہنچائی ہے۔ تو جو آدمی قبلے کے آداب نہیں جانتا ہے، اس کو نماز پڑھانے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ نے نماز پڑھانے سے منع کر دیا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے حدیث میں فرمایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان احدکم اذا قام فی صلاته فانه يناجي ربه او بینه وبین القبلہ
او بینہ و بین القبلہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم میں سے کوئی نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، یا آپ نے کہا کہ اس کے اور وہ قبلے کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا رب ہوتا ہے، لہذا قبلے کی طرف فلا یبزغن احدکم قبل القبلہ، کہ تم میں سے کوئی قبلے کی طرف تھوکنا نہیں، ولیکن عن یسارہ او تحت قدمیہ، اگر ضروری ہے تو اپنے جو ہے بائیں جانب یا جو ہے کپڑے میں اس کو تھوک دیں. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کے جو آداب بتائیں کہ قبلے کے آداب ہیں، خانہ کعبہ کی یہ تعظیم کا ذریعہ ہے. اور اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ گھر ہے، یہ وہ گھر ہے جہاں 24 گھنٹے عبادت ہوتی ہے، چاہے جنگ کے ایام ہو، جنگ کے حالات ہو، امن کے حالات ہو، موسم کوئی بھی ہو، سردی کا موسم ہو، گرمی کا موسم ہو، دن ہو رات ہو، یہ وہ گھر ہے جہاں 24 گھنٹے طواف ہوتے رہتا ہے، عبادت ہوتے رہتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد مناف جو کعبۃ اللہ کے نگران تھے ان سے خطاب کر کے کہا، یا عبدی، یا بنی عبد مناف، لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت او صلى باي ساعة شاء. پیارے نبی نے کہا کہ اے بنی عبد مناف، تم کسی کو اس گھر کے طواف کرنے سے مت روکو، کسی بھی وقت، چاہے دن کے کسی بھی وقت ہو، رات کے کسی بھی وقت ہو، نماز پڑھنے سے اس گھر میں کسی کو مت روکنا. لہذا آپ دیکھیں گے دنیا کا یہ واحد گھر ہے، دنیا کا یہ واحد جگہ ہے جہاں پر 24 گھنٹے دن ہو یا رات ہو، رات کے کسی بھی وقت ہو، لوگ اس گھر کا طواف کرتے ہیں، وہاں نمازیں پڑھتے ہیں، وہاں عبادت کرتے ہیں. اس گھر کے علاوہ دنیا کی کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں 24 گھنٹے جو ہے رب کی عبادت کی جاتی ہو. اس گھر کی تعظیم ہے، اس گھر کی عظمت ہے. اور اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مرکز امن ہے، وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا. اور یہ گھر امن والا قرار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھر کو امن والا قرار دیا. کب سے؟ جب سے زمین و آسمان کی تخلیق ہوئی، اسی وقت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت والا قرار دیا. اور اس گھر کفار مکہ، مشرکین مکہ، کافر ہونے کے باوجود، مشرک ہونے کے باوجود اس گھر کی حرمت کا اتنا احترام کرتے تھے کہ اگر اپنے باپ کے قاتل کو بھی کعبۃ اللہ میں دیکھ لیتے تو اس سے بھی منہ موڑ لیتے تھے، اس سے بھی اعراض نہیں کرتے تھے، اس سے بھی لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا کہ حدود حرم میں یہاں پر لڑائی جھگڑا کرنا، یہاں پر ہتھیار اٹھانا منع ہے. یہاں امن ہے، یہاں انسانوں کو بھی امن ہے، جانوروں کو بھی امن ہے، یہاں کے نباتات کو بھی امن ہے، اور جو اس میں داخل ہوگا انسان اس کو بھی امن ہے. اور جانوروں کو کیسے؟ پیارے نبی نے کہا کہ یہاں شکار نہیں کر سکتے آپ، یہاں کے پرندوں کو آپ اڑا نہیں سکتے، آپ یہاں کی جو گھاس پاس خود سے جو جھاڑ اگ جاتے ہیں اس کو آپ اکھاڑ نہیں سکتے، یہاں کی گری ہوئی چیز کو آپ اٹھا نہیں سکتے لینے کے لیے، الا یہ کہ آپ صاحب مال تک یا صاحب چیز تک اگر پہنچا سکتے ہیں تو جب اٹھا سکتے ہیں. تو یہ امن والی جگہ ہے انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے، نباتات کے لیے. یہاں پر قابل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحل، کہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ جو مکہ میں ہتھیار اٹھائے. جب مکہ میں ہتھیار اٹھانے سے منع کیا گیا تو قابل بدرج اولا یہ جو ہے کعبۃ اللہ میں اور حدود حرم میں لڑائی جھگڑا کرنے سے آپ نے منع فرمایا. اور حجۃ الوداع کے موقع پر وہ جو خطاب، تاریخی خطاب پیارے نبی نے فرمایا، آپ نے اس میں صاف الفاظ میں کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ کو، اس شہر کو حرمت والا شہر اور حرمت والی جگہ قرار دیا اللہ تبارک و تعالیٰ. وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، یہ امن والی جگہ ہے.
مسلمانوں کا جو قبلہ ہے، اس کا جو تعارف پیش کیا جا رہا ہے لوگوں کے سامنے، یہ امن والی جگہ ہے۔ جب مسلمانوں کا قبلہ امن والی جگہ ہے تو مسلمان بھی کبھی جو ہے دہشت گرد ہو نہیں سکتا، مسلمان معصوموں کی جان لے نہیں سکتا، مسلمان معصوموں پر حملہ نہیں کر سکتا۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ مسلمانوں کا قبلہ جب امن والا ہے، مسلمانوں کے قبلہ کا جو تعارف لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا کہ قابل احترام اور امن والی جگہ ہے، تو اسلامی تعلیمات بھی امن کی تعلیمات ہیں۔ اسلام کی تعلیمات بھی امن و شانتی کی تعلیمات دیتی ہیں، دہشت گردی کی یا معصوموں کی جان لینے کی تعلیم نہیں دیتی ہیں۔ ومن دخلہ کان آمنا۔ ایک اور چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھر کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی ہے، مسلمانوں کے دلوں میں ڈال دی ہے۔ دنیا کے کسی بھی کونے کا مسلمان ہو، یہ مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ زندگی میں ایک نہ ایک مرتبہ اس گھر کا دیدار کرے یا حج کرے، عمرہ کرے۔ ہر دنیا کے ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے۔ اور جو لوگ ایک بار چلے جاتے ہیں، جو وہاں کا دیدار کرتے ہیں، تو بار بار جانے کی خواہش ان کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ ایک بار چلا جائے، جو اس گھر کا ایک بار دیدار کر لے تو بار بار جانے کی تمنا اس کے دل میں ہوتی ہے۔ بلکہ بہت سارے مسلمانوں کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ اس کو موت کعبۃ اللہ میں آئے یا مدینہ میں اس کو موت آئے۔ مسلمان یہ نہیں سوچتا کہ وہ اپنے گھر بار سے دور رہے گا، بیوی بچوں سے دور رہے گا، اپنے شہر سے دور رہے گا، بلکہ بہت سارے مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ احرام کی حالت میں اس کو موت آئے، مکہ میں مدینہ میں موت آئے۔ مسلمانوں کی یہ خواہش ہوتی ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب گھر بنایا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی، فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، کہ اے اللہ اس گھر کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے، لوگ اس گھر کی طرف کھینچے چلے آئے۔ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ۔ اس گھر کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، مکہ یہ بے آب و گیا زمین ہے، بنجر زمین ہے، یہاں پر پیداوار زیادہ نہیں ہوتی ہے، فصل زیادہ نہیں ہوتی ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کعبۃ اللہ میں ہر قسم کا عمدہ پھل، دنیا کے تمام ممالک کا عمدہ نمبر 1 کوالٹی پھل آپ کو وہاں مل جائے گا، ہر موسم میں مل جائے گا، ہر موسم کا پھل آپ کو وہاں پر دستیاب ہوگا۔ کتنے حجاج اکرام جاتے ہیں، 30 سے 35 لاکھ حجاج اکرام جاتے ہیں، لیکن کبھی شکایت نہیں ہوتی پھلوں کی کمی کی۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اور اس گھر کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہاں پر ایک نماز ادا کرنے کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ثواب ملتا ہے۔ چاہے آپ وہ فرائض پڑھو، سنتیں پڑھو، نوافل پڑھو، ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر آپ کو ثواب ملے گا۔ ایک نماز کا ثواب افضل من 100,000 صلاۃ، کہ 1,00,000 نماز سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ثواب نصیب کرے گا۔ اور اس گھر کی خصوصیت یہ بھی ہے، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس گھر میں بہت ساری نشانیاں ہیں، اس گھر میں بہت ساری نشانیاں ہیں۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، سب سے پہلی نشانی تو یہ کہ اس میں مقام ابراہیم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ جن قربانیوں کو دے کر کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، جس پتھر پر کھڑے ہو کر تعمیر کی تھی، اس پتھر کے نشانات، ان کے قدموں کے نشانات اس پتھر پر پڑ گئے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل اتنا پسند آ گیا کہ اس کو رہتی دنیا تک کے لیے ایک بینات یعنی معجزہ، ایک نشانی بنا دیا۔ لہذا یہ مستحب قرار پایا کہ ہر عمرہ کرنے والا اور ہر حج کرنے والے کے لیے یہ ضروری قرار دیا گیا کہ مقام ابراہیم کے پاس طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے۔
فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، مقام ابراہیم یہ وہ پتھر ہے جس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی دیواریں بنائی، کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا۔ اور اصل میں اس قربانیاں یاد دلانا ہے مسلمانوں کو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی محبت کی خاطر کیا کیا قربانیاں دی ہیں، وہ قربانیاں یاد دلانا ہے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم۔ اور دوسری نشانی اس گھر میں یہ حجر اسود، حجر اسود۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جب پتھر جنت سے اتارا گیا تو بڑا روشن تھا، بڑا چمکدار تھا اور بڑا جو ہے سفید اس کا کلر تھا، لیکن بعد میں لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے لوگ اس کو جو بوسہ دیتے ہیں، لوگ اس کو جو ہاتھ لگاتے ہیں، لوگوں کے گناہوں کا اثر پتھر لے لیا، اب وہ کالا ہو گیا۔ حجر اسود یہ بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی ہے کعبۃ اللہ میں۔ اب جو حجر اسود ہے فریم میں جو لگایا گیا کہ تیسری صدی عیسوی میں اس پتھر کو، حجر اسود کو قرامطہ نے چرا لیا تھا۔ اس پتھر کو کعبۃ اللہ سے وہ چرا کر لے گئے تھے، بعد میں جب ان کے پاس سے لیا گیا تو پتھر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے۔ اب وائٹ سیمنٹ میں اس کو جو ہے کالی سیمنٹ میں اس کو جو ٹکڑے ٹکڑوں کو جمع کر کے اب اس کو فریم بنا کر رکھا گیا۔ تو اب جو پتھر ہے یعنی جو سیمنٹ میں لگایا گیا، اگر کہیں بھی اگر بوسہ دیتے ہیں تو وہ حجر اسود میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ تو جو اس کو بوسہ دے گا یا اشارہ کرے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ پتھر بھی کل قیامت کے دن اس کے حق میں شفاعت کرے گا، سفارش کرے گا۔ اس کے دو آنکھ ہوں گے، زبان ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو زبان دے گا اور وہ اپنے کو بوسہ دینے والا اور اشارے کرنے والے کے حق میں سفارش کرے گا، اللہ اس کی سفارش کو قبول کرے گا۔ فیہ آیات بینات، اس گھر میں بہت ساری نشانیاں ہیں، اور ایک نشانی تو یہ کہ ماء زمزم، زمزم کا کنواں، اگر حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کی زندگی سے اگر کرے تو 4000 سال سے تقریباً یہ کنواں جس سے ساری دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے۔ زمزم کا کنواں کتنے کروڑوں لوگ اس کا پانی استعمال کرتے ہیں، پیتے ہیں۔ حج کے ایام میں لے لیجئے، کتنے حجاج اکرام حج پر جاتے ہیں اور ہر حاجی اپنے ساتھ 10 لیٹر 5 لیٹر پانی بھی لے کر آتا ہے۔ اگر حجم میں دیکھیں تو 2 کمرے کا اتنا کنواں ہوگا، لیکن اس کنویں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سالوں سال 4000 سال سے کتنے کروڑوں لوگ حجاج اکرام اس کا پانی پی رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں اور اپنے ساتھ اپنے ملک لے جا رہے ہیں۔ تو یہ بھی ماء زمزم، ماء زمزم لما شرب لہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ماء زمزم لما شرب لہ، جس ارادے سے جس نیت سے آپ پانی پئیں گے آپ کی وہ نیت اور ارادہ پورا ہوگا۔ کتنے ایسے واقعات ہیں، کتنے ایسے بیمار لوگ وہاں پر گئے، زمزم کا پانی پیے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دے دی۔ کتنے ایسے واقعات ہیں، بہت سارے ایسے واقعات ہیں ہم نے سننے کو ملا۔ کڈنی کے مریض تھے، گردوں کے مریض تھے اور دوسرے بہت ساری بیماریاں تھیں، لیکن انہوں نے زمزم کا دن رات جو ہے پانی پیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں شفا دے دی۔ ماء زمزم لما شرب لہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھر میں یعنی کعبۃ اللہ میں بہت فیہ آیات بینات، بہت ساری نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھر میں رکھی ہے، جسے قبلۃ المؤمنین، قبلۃ المسلمین کہا گیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ امت مسلمہ اس وقت تک خیر پر رہے گی، اس وقت تک بھلائی پر رہے گی جب تک وہ کعبۃ اللہ کی تعظیم کرے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دشمنان اسلام کعبۃ اللہ پر حملہ کریں گے، حملہ کرنے کی کوشش کریں گے، کعبۃ اللہ کو بدنام کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور آپ نے ایک جو ہے جیش کا بھی ذکر کیا کہ قیامت کے قریب ایک جو ہے فوج
کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے نکلے گی، جب وہ کھلے صحرا میں ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو یخسف باولہم وآخرہم، ان سب کو اللہ تعالیٰ، بلکہ اس علاقے میں جتنے لوگ ہیں سب کو اللہ تعالیٰ، ایک زلزلہ آئے گا سب کو زمین میں اللہ تعالیٰ دھسا دے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول کیف یخسف باولہم وآخرہم وفیہم اسواق، کہ اللہ کے رسول کیسے سب کو زمین میں دھسا دیا جائے گا؟ وہاں بازار بھی ہوں گے، وہاں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو ان میں سے نہیں ہوں گے۔ اللہ کے رسول نے کہا یخسف باولہم وآخرہم، سب کو دھسا دیا جائے گا، اور یہ جو ڈھانے آئے تھے ان پر عذاب ہوگا، اور باقی کے لیے آزمائش ہوگی، اور قیامت کے دن ان کے ایمان کے حساب سے ان کو اٹھایا جائے گا۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی پیشن گوئی کی کہ قیامت کے قریب اس گھر کو ڈھا دیا جائے گا۔ آپ نے کہا کہ حبشی النسل، ٹیڑھی پنڈلیوں والا ایک شخص، آپ نے کہا کہ جب یہ حدیث بیان کرے، آپ نے کہا کہ گویا وہ منظر میرے آنکھوں کے سامنے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو ہے ایک حبشی النسل ٹیڑھی پنڈلیوں والا کعبۃ اللہ کو ڈھا دے گا۔ اور یہ کعبۃ اللہ، یہ گھر جب تک زمین پر ہے، زمین پر خیر ہے، اور جس دن یہ زمین سے یہ گھر شہید ہو جائے گا، زمین سے سارا خیر اٹھا لیا جائے گا، اس دن قیامت کا انتظار کرنا پڑے گا۔ اور امت مسلمہ کے عروج کو جیسے شروع میں نے بتایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمائی، کہا کہ لا تزال هذه الامه بخير ما عظموا هذه الحرمه حق تعظيمها فاذا ضيعوا ذلك هلكوا۔ آپ نے کہا کہ رواہ ابن ماجہ، جب تک یہ امت کعبۃ اللہ کی تعظیم کرتے رہے گی، اس کی حرمت باقی رکھے گی، اس وقت تک یہ امت خیر پر رہے گی۔ اور جس دن فاذا ضيعوا ذلك، جس دن اس کی حرمت کو پامال کرے گی، اس کی تعظیم نہیں کرے گی، تو سمجھ لو کہ یہ امت ہلاک ہو جائے گی۔ فَإِذَا ضَيَّعُوا ذَلِكَ هَلَكُوا۔ الغرض کعبۃ اللہ کہ اس کی حرمت خود بھی سمجھنا ہے، اپنی اولاد کو بھی سمجھانا ہے، اپنی نسلوں کو بھی جو ہے سمجھانا ہے کہ کعبۃ اللہ کی حرمت اور تعظیم ہر مسلمان کے دل میں ہونا چاہیے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جن کے دلوں میں اللہ کا تقوی ہے، اللہ کا جن کے دلوں میں تقوی ہے، وہی لوگ شعائر اللہ کا تعظیم کر سکتے ہیں، اور جن کے دلوں میں اللہ کا تقوی نہیں ہے وہ شعائر اللہ کی تعظیم نہیں کریں گے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خانہ کعبہ کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی حجاج اکرام جا رہے ہیں ساری دنیا سے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، ان کے سفر کو آسان کرائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندگی میں عمرہ اور حج نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ جانے انجانے میں ہم سے جو گناہ سرزد ہو گئے، اللہ ان گناہوں کو معاف فرما دے مولا۔ اللہ زمین و آسمان سے آنے والے عذابات سے ہماری حفاظت فرما لے مولا۔ اللہ کافروں کے شر سے، حاسدوں کے حسد سے، ساحروں کے سحر سے ہماری حفاظت فرما لے مولا۔ اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما مولا۔ اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے مولا۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں، اے اللہ ان کو حلال روزی کے ذرائع عطا فرما دے مولا۔ اے اللہ ہم میں سے جن کے والدین بحیات ہیں انہیں صحت و تندرستی عطا فرما مولا۔ اے اللہ جن کے والدین کا انتقال ہو چکا ہے، اے اللہ ان کی قبروں کو منور فرما دے مولا۔ اے اللہ ان پر رحم و کرم کا معاملہ فرما مولا۔ اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔